بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں۔ یہ منیب اور موسیٰ جو ہے نہا چکے ہیں، یہ دونوں سو گئے صبح صبح۔ گرمی بہت زیادہ ہے، بارش ہو رہی نہیں، اور حنزلہ احمد تو لوگ یہ بیٹھے ہیں، یہ حنزلہ احمد بیٹھے ہیں۔ تو میں چاشت کے نفل پڑھنے کے بعد جو ہے نا یہ تھوڑی سی تلاوت کروں گی، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ہماری آج سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہیں۔ جس نے یہ آخری سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں رات سونے سے پہلے، اور آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر جو بھی رات کو سوئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک نور کی چادر اس بندے پر تار دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک صحابہ کرام جو تھے، صحابی تھے، تو وہ ان کا پاس ہی بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا اور ان کا جو ہے نا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ تو جب گھوڑے نے دیکھا کہ یہ صحابی جو ہے نا پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس گھوڑے نے جب دیکھا ایک نور کی چادر تنی دیکھی آسمان سے لے کر اس صحابی تک، تو وہ نا دھکنے لگ گیا، شور ڈالنے لگ گیا۔ تو انہوں نے جب صحابی نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک نور کی لائن آ رہی تھی جو ان کے اوپر آ رہی تھی۔ انہوں نے پھر اس کی تلاوت روک دی، پھر وہ گھوڑا چپ کر گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تلاوت جب شروع کی تو اسی طرح گھوڑے نے پھر بھدکنا شروع کر دیا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے نا وہ بند کر دی اس وجہ سے کیونکہ میرا بچہ سو رہا تھا تو نقصان نہ گھوڑا پہنچائے۔ سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جس گھر میں جادو وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو، جس طرح کی کوئی آج کل اس طرح کا پرفتن دور ہے، کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، تو جادو وغیرہ کو کوئی مسئلہ ہو یا حسد بھی ہو، حسد بھی آج کل جو ہے نا، آج کل جادو ٹونے تو اتنے زیادہ نہیں، لیکن حسد کی وجہ سے بھی انسان جو ہے نا وہ کر لیتا ہے، اس کو اس طرح کی تکلیف مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے جو ہے نا یہ جادو ہے۔ نظر بھی جو ہے نا بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ آج کل جو ہے نا کوئی انسان جو ہے نا دوسرے انسان کو خوش نہیں دیکھ سکتا، دوسرے انسان کو جو ہے نا وہ ہنسی خوشی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ نظر کا بھی آج کل بہت زیادہ دور ہے اور حسد کا بھی آج کل بہت زیادہ دور ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا کمپٹیشن ٹائم ہے، یہ جو دور جا رہا ہے نا یہ کمپٹیشن کا ہے، کیونکہ آج کل جو بھی جس کے پاس دو پیسے ہوں گے، دوسرا جو غریب بہن بھائی ہوگا یا غریب اس طرح ہوگا، وہ دیکھ کے اس کو کرے گا، حسد کرے گا کہ کاش جو ہے نا اس کے پاس سے پیسہ وہ مجھے مل جائے۔ نظر کا یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ پیسوں کا بھی نہیں، یہ خوش کیوں ہے، یہ بندہ اس کے گھر میں سکون کیوں ہے، یہ بھی حسد ہے، یہ بھی نظر ہے۔ اور اس کا سب سے بہترین حل علاج جو ہے نا اس دور میں جو ہے نا سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ چاہے آپ روزانہ اس کو پورا پڑھیں، چاہے آپ اس کو 3 دن میں مکمل کریں، اور چاہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل کر سکتے ہیں، چاہے آپ اس کو ہفتے میں، چاہے آپ صبح شام ایک دو رکوع ہی پڑھ لیں، لیکن سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے نا آپ اپنے گھر میں لازمی رکھیں، کیونکہ آج کل کا یہ دور آ رہا ہے جو ہمیں انسان کو جو ہے نا خوشی ملنی چاہیے۔ انسان کو جو پہلے ہی اتنے ٹینشن ہوتے ہیں، ہر گھر میں حالات جو ہے نا ٹینشن، کیونکہ کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کو کوئی اور تکلیف ہے، کسی کے گھر میں مالی پریشانی ہے، کسی کو گھر کی ٹینشن ہے، ہر بندے کو ٹینشن ہے۔ کسی کو اس طرح ہے کہ نہیں ہے، ہمارا نظام نہیں چل رہا، ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں، بیماری ایک جس گھر میں ہو اس گھر کے تو واقعی حالات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی دے، ڈاکٹروں کے پاس جانے میں آنے جانے میں بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، اور بس یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ڈاکٹروں سے اور کچہریوں سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائیں۔ تو اور سورہ بقرہ کی تلاوت کو جو ہے نا اپنے گھر کا روزانہ کا معمول بنا لیں، چاہے 1-2 آیت پڑھ لیں، 1-2 رکوع پڑھ لیں، آیت تو خیر نہیں، بندہ جب ایک دفعہ قرآن شریف کھولے گا نا تو اس کو بھی مزہ آئے گا کہ میں پڑھوں، ایک رکوع پڑھنے کے لیے کھولے گا نا، وہ کہے گا میں اگلا رکوع بھی پڑھ لوں، پاؤ پارا پڑھ لوں، نصف پارا پڑھ لوں، اس طرح اس کو مزہ آئے گا کہ میں آگے، یہ قرآن ہے ہی ایسی چیز، اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا پڑھا جائے نا اس سے انسان کا دل نہیں بھرتا، اور یہ کہ انسان کو جب تک توبہ کی توفیق نہیں ہوگی نا، انسان کے دل میں حلاوت نہیں ہوگی نا، تب قرآن پڑھنے کا کوئی مزہ نہیں آئے گا، تب انسان کو جو ہے نا اس پاک
کلام کو جو ہے نا چھونے کا بھی دل نہیں کرتا جب تک انسان کا دل جو ہے نا وہ اس نے توبہ نہ کی ہو، اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی اپنے گناہوں کی نہ مانگی ہو سچے دل سے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے دل کو استغفار سے پر رکھیں، اپنے دل کو جو ہے اپنی توبہ سے کی حلاوت سے پر رکھیں، تو اپنے رب کے اور نزدیک ہو جائیں، اپنے رب سے اور نزدیک ہو جائیں، کیونکہ یہ دنیا چند روز ہے میرے بہن بھائیوں۔ دنیا میں بالکل اس طرح ہمیں آخرت میں ہم سے جب سوال ہوگا نا، کیا آخرت میں آپ سے سوال یہ پوچھا جائے گا نا، کما لبستم، کہ تم کتنے دن رہے، تو انسان کہے گا یومن، ایک دن، کما یوم، یا آدھا دن، یعنی انسان ادھر کہے گا کہ میں تو دنیا میں ایک دن رہا ہوں یا ایک دن سے بھی کم رہا ہوں، اور یہ آخرت کی زندگی بہت سخت ہوگی، بہت سخت ہوگی، اور کہ جس کا نامہ مال تو سیدھے ہاتھ میں مل گیا اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، اور جس کا نامہ مال اس کے بائیں ہاتھ میں مل جائے گا تو اس کا پھر جو ہے نا کیا ہی کہنے، اس کے تو بے بسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو میری یہی دعا ہے سب کے لیے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا جو ہے نا نامہ مال ان کے داہنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آخرت کے دنوں میں دیں، اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ کے نامہ مال سے جو ہے نا ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمانوں والی زندگی جو ہے نا، اپنے دین پر چلنے والی زندگی پر ہمیں چلائیں، ہمیں تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائیں، سب سے بڑا تقویٰ ہے، اور تقویٰ والی زندگی پر ہمیں چلنا نصیب فرمائیں۔ سب سے جو ہے نا مین مقصد یہی ہے کہ ہمیں تقویٰ جو ہے نا نصیب اللہ تعالیٰ کریں۔ جی گوبھی کاٹ رہے تھے تو بارش دیکھیں ایک دم کس طرح اچانک آ گئی، تو دھوپ بھی دیکھیں کس طرح نکل آئی ہے۔ تو یہ رات ہے مکس روٹیاں ہم نے کہا بنا لیتے ہیں، اس کے اندر پیاز ٹماٹر وغیرہ کاٹیں، نمک مرچیں ڈالیں گے اس کے اندر۔ بارش دیکھیں، بارش بھی نکل آئی، بارش بھی بہت زیادہ ہونے لگی ہے، اور دھوپ بھی نکلی ہے، یہ دیکھیں ایک سائڈ پہ دھوپ بھی نکلی ہے۔ آٹے کے اندر بیسن اور آٹا ڈالیں، ادھر آ جاؤ آ جاؤ، ادھر تار دیکھیں، تار یہ دھوپ بھی نکلی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، اور جو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ وہ پوری کرتے ہیں، دھوپ اور بارش ہو رہی ہو تو، اور دھوپ بھی ادھر سے نکلے تو جو دعا آپ مانگیں گے وہ پوری ہوگی۔ اور موسیٰ تو اتنی جلدی فٹافٹ اپنے لیے دعا کرتا ہے، اللہ جی میری نظر ٹھیک کر دیں اور میرے بھائی کی بھی۔ موسیٰ صاحب کے منہ سے پہلے یہی دعا نکلتی ہے وہ کہہ رہا تھا امی دھوپ نکلی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، فٹافٹ دعا مانگ لیں، تو خود دعا مانگنے لگے، اللہ جی میری اور میرے بھائی کی نظر ٹھیک کر دیں، ہمیں شوگر ہماری جو ہے نا ختم کر دیں۔ تو رافع صاحب کہہ رہے تھے اللہ کرے میں پاس ہو جاؤں، آپ سب بھی دعا کریں اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے، نکل جائے 9th کلاس میں سے۔ بارش رک گئی، اچھا
گھنٹہ ہو گیا. اسی طرح دھوپ بھی نکلی ہے, یہ بارش بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ جس کی جو بھی مشکلات پریشانیاں حاجتیں ہیں پوری فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ کسی کے پیچھے میری حاجتیں پریشانیوں کو دور فرمائیں, اور مجھے بھی کھلے اپنے رزق سے نوازیں, حلال رزق سے نوازیں. آمین. جی یہ بچے لے کے چپس اور اسٹرنگ بوتل, یہ ابھی لے کے آئے تھے موسیٰ اور عبدالرافع. منیر صاحب جانا چاہتے ہیں, فیڈر میں دودھ پڑا ہوا. منیب جی جی بسم. ہاں, آپ کو ہماری ویڈیو اگر اچھی لگتی ہیں تو آپ لائک سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں. یہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوتا ہے, پیار ہوتا ہے آپ کے ہماری طرف سے. آپ کی طرف سے جو ہے نا ایک یہ تحفہ ہوگا ہمارے لیے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.